السلام علیکم۔ رومانٹک ناولز ورلڈ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور میری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ میرے ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ صبح اسے بہت دیر سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس نے آخر حربہ آزمایا۔ پانی منہ پر پڑتے ہی اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے صبح کو کوسنے لگی، جبکہ صبح ڈھیٹ بنی تازہ برش کیے ہوئے دانت اسے دکھا رہی تھی۔ تم انتہائی بدتمیز المینر لڑکی ہو۔ اچھا واقعی؟ صبح تشویش سے بولی۔ ہم دونوں بدتمیز اور المینر ہو گئی ہیں۔ میں نہیں، صرف تم، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ مگر تم خود ہی تو کہتی ہو کہ میری ساری عادتیں تم پر گئی ہیں۔ صبح کی معصومیت پر اس کا دل چاہا کہ پاس پڑے تکیے سے اس کی اچھی طرح تواضع کرے، مگر اس جنگ میں اسے یقیناً اپنی اس خوبصورت نیند سے ہاتھ دھونے پڑتے جو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی، اور ایسی نیند اسے کبھی کبھی ہی نصیب ہوتی تھی۔ اس لیے صبح کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اپناؤں؟ صبح نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کم از کم یہاں تو سکون سے سونے دو، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی۔ گھر میں تو دادوں کے ڈر سے اسے ہمیشہ صبح اٹھنا پڑتا تھا، اور اسلام آباد آ کر اس نے جو کرنے کے لیے کام سوچ رکھے تھے ان میں سر فہرست نیند پوری کرنا تھا۔ دادوں کو سحر خیزی کا شوق بلکہ جنون تھا، اور اپنی یہ عادت انہوں نے نہایت سہولت سے گھر والوں میں منتقل کر دی تھی، سوائے شعاع کے۔ دادوں کی نظروں سے بچنا بہت مشکل تھا، کیونکہ صبح ہر ایک کے کمرے میں بذات خود جا کر اٹھانے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ ماہین کا تو خیال تھا کہ پوری دنیا میں ان کے گھرانے سے زیادہ سحر خیز اور کوئی نہیں ہوگا۔ سارا گھر نہ صرف دادوں کی اس عادت سے کمپرومائز کر چکا تھا، بلکہ سب ہی تو صبح اٹھنے کے عادی ہو چکے تھے، سوائے شعاع کے۔ دادوں کے ڈر سے وہ صبح اٹھ تو جاتی تھی، مگر سوتے جاگتے نماز ادا کر کے دوبارہ بستر پر گر جاتی۔ دادوں کا دوسرا آرڈر تھا کہ نماز کے بعد کوئی سویا نہ کرے۔ ماشاءاللہ سبھی پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، نماز ادا کر کے اپنے پڑھائی کے کام نپٹایا کریں۔ شعاع کو ان کا پہلا حکم اتنا گراں نہیں گزرتا تھا جتنا کہ دوسرا۔ نماز کے بعد باقی سب تو اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے، مگر وہ مدی مدی آنکھوں سے سب کو صرف دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنی نیند بھری ہوتی تھی کہ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے محال ہوتا تھا۔ اس سچویشن میں اسے اپنے اوپر بری طرح ترس آتا تھا۔ نہ تو سو سکتی تھی، نہ کوئی کام کر سکتی تھی، اور پھر صبح بھی تھی جو اس کی بیسٹ فرینڈ اور فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلی دشمن بھی تھی۔ اسے شعاع کی نیند سے بلا کا بیر تھا۔ وہ پوری دادوں کی کاپی تھی، انہی کی طرح صبح اٹھنے کی شوقین اور سونے پہ سہاگا۔ اسے نیچرل سین دیکھنے کا کریز تھا، صبح کی واک بھی اس کی ایک فیوریٹ ہابی تھی۔ جہاں دادو اس کی اس عادت پر پھولے نہ سماتی تھی، وہاں صبح کی عادت شعاع کے لیے وبال جان تھی۔ صبح کا ایک اور شوق بھی تھا، ہر کام شعاع کے ساتھ مل کر کرنے کا۔ پہلے تو شعاع کو بھی فخر ہوتا تھا کہ اسے کتنی عظیم دوست ملی ہے جو اس کے بغیر نوالا بھی نہیں توڑتی، مگر پھر اسے اپنی اس عظیم دوست کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا کہ وہ کوئی کام اس کے بغیر بھی کر لیا کرے۔ اصل قیامت تو اس وقت ٹوٹی تھی جب اس کے اکلوتے لاڈلے ذہین و فطین بھائی نے شادی کے لیے صبح کا نام لیا، اور وہ جو پہلے اپنے بھائی کی ذہانت پر نازا رہتی تھی اب ان کی بے وقوفی پر کٹتی تھی۔ اس کی مخالفت پر صبح نے اسے خوب لتاڑا تھا۔ کیسی دوست ہو تم جو اپنی دوست کی سیدھی سادی لو اسٹوری میں ولن کا رول ادا کر رہی ہو؟ تمہیں تو شکرانے کے 100 نفل پڑھنے چاہیے کہ تمہاری دوست کو اس کی محبت بغیر کسی تردد کے مل رہی ہے۔ ابھی تو تم صرف میری دوست ہو اور روم شیئر کرتی ہو، ہر وقت سائے کی طرح مجھ پہ مسلط رہتی ہو۔ اگر تم میری بھابھی بن گئی تو تم تو میرا جینا عذاب بنا دو گی۔ میں تو گن گن کے اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احمد ولا سے دھکا دوں گی تاکہ تم کسی اور کے نصیب پھوڑو۔ فکر نہ کرو، دھکا تمہیں ملے گا یہاں سے۔ میں تو بڑی شان سے یہاں راج کروں گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم ابھی سے میرے آگے پیچھے پھرو، ورنہ میں بہت بری بھابھی ثابت ہوں گی۔
صبغہ اسے ڈراتی۔ فکر نہ کرو، میرے جیسی بری نند تم نے دنیا میں نہ دیکھی ہوگی، میں تم سے زیادہ بری ہوں۔ صبغہ کو پکا یقین تھا اور ماہین کا خیال تھا کہ اس لڑائی کے بہانے گھر والوں کو ان کی خوبیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، شعا کا انداز ایک دم ہی مصالحانہ ہو جاتا۔ ایک سودا کرتے ہیں، میں تمہیں بھابھی بنانے کو تیار ہوں اور بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم صبح مجھے نہیں اٹھاؤ گی اور نہ ہی ساتھ واک پر لے کر جاؤ گی۔ سوری، مجھے تمہاری کوئی شرط بھی منظور نہیں، اور ویسے بھی جب کڑی منڈا راضی تو کیا کرے گا قاضی صاحب۔ آپ اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھیں، آپ کے بھائی دل و جان سے مجھ پر فدا ہیں اور سارے گھر والے ان کے اس فیصلے سے خوش ہیں۔ آپ کا یہ اعتراض کسی کے کانوں میں نہیں پڑنے والا۔ صبغہ اٹلا کر کہتی تو شعا اپنے بھائی کی عقل کو کوس کر رہ جاتی۔ شعا پلیز اٹھو نا، وہ صبغہ ہی کیا جو ہمت ہار جائے۔ شعا جانتی تھی کہ وہ اسے اٹھائے بغیر نہیں ماننے والی، سو ناچار اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب ایسی ظالم نظروں سے تو نہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر تو میں کہیں بھی نہیں جاتی۔ صبغہ معصومیت سے بولی تو وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ تو یہاں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آرام سے لان میں جا کر واک کر لو۔ نہیں نہ، پھوپھو بتا رہی تھی یہاں سے کچھ فاصلے پر بہت ہی اچھا پارک ہے، مجھے بہت شوق ہو رہا ہے دیکھنے کا۔ لاہور کی نسبت تو یہاں زیادہ نیچرل سین اور صفائی ہوگی، یہاں تو عام سین بھی اتنا جاندار محسوس ہوتا ہے۔ چلو اٹھو، مگر واپس آ کر میں سو جاؤں گی اور پھر مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس کے کہنے پر صبغہ نے فوراً سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ لاہور کبھی بھی اسلام آباد جتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ملگجی سی روشنی میں آس پاس کے منظر دیکھتے ہوئے صبغہ نے مسحور سا ہو کر کمنٹ دیا، کیوں ایسا کیا ہے اسلام آباد میں؟ مجھے تو اداس اور روکھا پھیکا سا لگتا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی ڈیسنٹ ہونے کا ٹیگ لگائے ایک دوسرے سے لا تعلق سے ہیں۔ ایک اپنا لاہور ہے، زندہ دلوں کا شہر، فریش اور زندگی انجوائے کرتے ہوئے لوگ۔ شعا نے اس سے اختلاف کیا، اور اتنی ہی گندگی بھی ہے وہاں۔ اب لوگ ہیں تو گندگی بھی ہوگی بائی دا وے، تمہیں تو ساری زندگی اب لاہور میں رہنا ہے، اس لیے ادھر ادھر دل لگانا چھوڑ دو۔ ہاں میری قسمت، صبغہ بولی۔ ان دنوں اچھی خاصی گرمی تھی اور لاہور میں تو صبح ہوتے ہی گرمی راج کرنے لگتی تھی، ہوا تک گرم ہو جاتی تھی، مگر یہاں ہوا میں اچھی خاصی نمی تھی۔ یہ ٹھنڈی ہوا جب جسم کے کسی حصے سے ٹکراتی تو بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت یہی ہوا سارے ماحول کو گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں آپس میں نوک جھونک کرتی جا رہی تھی جب شعا ایک دم ٹھٹک گئی۔ واؤ بیوٹیفل، وہ مسحور سی ہو کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، کوئی چیز جو اسے دل سے اٹریکٹ کرتی ہے، اور اکثر لوگ تو اپنی پسندیدہ ترین چیزیں اپنے پاس جمع کرنے لگتے ہیں۔ اب شعا بیبی جو بلا کی انفرادیت پسند تھیں، انہوں نے شوق بھی کوئی معمولی نہیں پالا تھا۔ انہیں کتابوں، جیولری، کپڑوں کا نہیں بلکہ خوبصورت گھروں کا شوق تھا۔ جی ہاں، اسے گھر اٹریکٹ کرتے تھے، خوبصورت لوکیشنز، خوبصورت اسٹائل میں بنے ہوئے مکانات کی وہ دیوانی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ٹھٹک جانے کا سبب ایک مکان تھا جو یقیناً اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ صبغہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر اس کے رک جانے کی وجہ سمجھ گئی۔ کیا زیادہ پسند آ گیا ہے؟ صبغہ اسے ہنوز وہیں جمع دیکھ کر بولی۔ ہاں بہت زیادہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا، کاش یہ میرا ہوتا۔ اس نے ایک لالچائی نظر اس گھر پر ڈال کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ان لوگوں کا اپنا گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا، اور پھر یہاں پھپھو کا گھر بھی کم نہیں تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وائٹ ماربل سے بنا یہ مکان اس کے دل کو چھو گیا۔ نہیں یہ تو کیا ہوا؟ مگر تمہارا ہو سکتا ہے ایک طریقے سے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ اس گھر میں ایک ہینڈسم سا بندہ رہتا ہو اور اس سے تمہاری شادی ہو جائے تو یہ گھر تمہارا ہو گیا نا؟ ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں ایک بات لکھ کر دینا ہوگی کہ یہ تمہاری آخری بیسٹ چوائس ہے۔ اب اگر شادی کے بعد تمہیں کوئی اور گھر پسند آ گیا تو وہ بندہ بیچارہ بے موت مارا جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس گھر میں ایک عدد بندے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی ہینڈسم بندے کا۔ شعا کو صبغہ کا آئیڈیا بہت پسند آیا۔ چلو ٹرائی کریں گے، یہ گھر تمہارے نام ہو جائے۔ صبغہ نے اسے تسلی دی۔ یوں ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے وہ پارک تک پہنچ گئی تھی، اور وہاں جا کر صبغہ حسب توقع آس پاس کے مناظر میں گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ بوریت سے ٹائم گزارنے لگی۔ واپسی پر اندھیرے اور روشنی کی جنگ میں روشنی جیت چکی تھی۔ تقریباً سارے گھروں کی بیرونی لائٹس آف ہو چکی تھیں،
اور پھر وہ اسی مکان کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ شعاع نے روشنی میں ایک نظر بھرپور اس گھر پر ڈال کر اسے پھر سے سراہا، ساتھ ہی صبح کی کچھ دیر پہلے کی بکواس یاد کر کے اسے ہنسی بھی آ گئی۔ اس گھر کی ساری لائٹس آن تھی اور پورے گھر میں ایک سناٹے کا عالم تھا۔ لگتا ہے یہاں کے مکینوں کو جلدی اٹھنے کی عادت نہیں۔ صبح نے اظہار خیال کیا، تمہیں کیا لینا ان کی عادت سے؟ دادو کہتی ہے صبح صبح دوسروں کو اٹھانا ثواب کا کام ہے۔ یہ کہہ کر صبح نے آگے بڑھ کر ان کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بجاتی چلی گئی۔ شعاع اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور دانت پیستے ہوئے بولی، دادو کی جانشین صبح کی کتنی دیر بیل بجانے کے باوجود وہاں کسی روح کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اکتا کر وہ لوگ واپسی کے راستے پر ہو لی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہیں، صبح نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ تو ہمیں کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ وہ لوگ بہت کم اسلام آباد آتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پھپھو کے گھر میں ان کے لیے کمپنی نہیں تھی۔ جب بھی وہ لوگ یہاں آتی بوریت ہی محسوس کرتی تھی۔ پھپھو کے اکلوتے اور لاڈلے سپوت سلمان آرمی میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ ایک تو ادھر ادھر کی پوسٹنگ اور دوسرے اسے چھٹیاں کم ہی ملتی تھی۔ اس نے ساتھ ہی کئی کورسز اسٹارٹ کر رکھے تھے، سو گھر میں پھپھو اور حسن ماموں ہی ہوتے تھے۔ حسن ماموں ادبی ذوق رکھنے والے آدمی تھے، اکثر وہ اپنی کتابوں میں ہی گم پائے جاتے تھے۔ صبح کی ان سے فوٹوگرافی کے مشترکہ شوق کی وجہ سے خوب بنتی تھی۔ اس دفعہ ان کے اسلام آباد آنے کی وجہ پھپھو کی جذباتی بلیک میلنگ تھی۔ وہ لوگ تو اچھی خاصی کالج کی چھٹیاں انجوائے کر رہی تھیں، مگر پھپھو کے فون پر انہیں اسلام آباد آنا پڑا۔ انہوں نے دادو کو فون کر کے خوب ہی جذباتی کیا تھا، شاید دو چار آنسو بھی بہائے تھے۔ بقول ان کے وہ اسلام آباد میں اکیلی پڑی ہوئی ہیں، کوئی اپنا نہیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا لاکھ منع کرنے کے باوجود آرمی جوائن کر بیٹھا ہے۔ شوہر کتابوں اور تصویروں کی دنیا میں گم۔ ایسے میں انہیں اپنے بھرے پورے میکے کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ میکے والے خاص موقعوں پر ہی آتے تھے، مگر اب سب بچوں کی چھٹیاں تھیں، اسی بہانے ان میں سے کوئی آ جاتا۔ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی۔ یہ بات انہوں نے اتنی حسرت سمو کر کہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراً انہیں آرڈر کیا تھا کہ اپنا بوریا بسترا باندھ لیں۔ مائن نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، جس کی رو سے چھٹیاں اس کے لیے ہوتی ہیں کہ پچھلا سلیبس دہرایا جائے اور اگلے کی تیاری کی جائے۔ سو آنکھوں پر گلاسز جمائے وہ ہر وقت پڑھتی ہوئی پائی جاتی تھی، سو اس کا آنا تو محال تھا۔ باقی بچی چھوٹے چاچو کی نیہا، تو اس نے چھٹیاں ہوتے ہی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ اس نے میٹرک میں سائنس لی تھی، وہ بھی ماہین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت رٹے لگاتی پائی جاتی تھی۔ شعاع کو تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیکھتے ہی خفتان سا ہونے لگتا تھا۔ ایسے میں پھپھو کا فون آ گیا تو دادو کو پورے گھر میں وہی دونوں فارغ نظر آئی تھیں اور ایک دوسرے کے بغیر تو وہ کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھیں، سو دونوں کو ہی اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ یہاں آ کر حسب توقع انہیں بوریت کا سامنا تھا۔ حالانکہ پھپھو بہت ایکٹیو تھیں اور اپنے ساتھ انہیں بھی کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ 3-4 دنوں میں بور ہو گئی تھی۔ ان کو آئے چوتھا روز تھا جب سلمان کا فون آیا تھا۔ پھپھو نے بات کر کے شعاع کو ریسیور پکڑایا تو اس نے اس کی خوبی خبر لی۔ ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم لاہور جاتے ہو تو تمہیں کمپنی دینے کے لیے 10 بندے اپنا کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی ہوتی ہے مہمان نوازی؟ اور ایک ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ہر دفعہ ہی شکوے کرتے تھے کہ تم لوگ آتے نہیں ہو، اب آئے تو تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ 2 دن کی چھٹی لے کر آ جاتے۔ اچھی مہمان نوازی ہے یہ۔ سوری یار، چھٹی ہی نہیں ملتی۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ 1-2 دن میں آنے کی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، کوشش نہیں تم آ رہے ہو، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا میں کتنی بری ہوں۔ اس نے دھمکایا۔ بالکل پتہ ہے تم بری ہو، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں، وہ شرارت سے بولا تو ان کی تکرار شروع ہو گئی تھی۔ پھپھو ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئیں، جبکہ صبح نہ جانے کہاں غائب تھی۔ سلمان کو خدا حافظ کہہ کر وہ کچن میں آئی تو پھپھو چائے بنا چکی تھی۔ صبح کہاں ہے؟ اوپر ٹیرس پر گئی ہے اپنی اور ماموں کی چائے لے کر، تو یہیں پی لیتے وہ لوگ بھی۔ اس نے پھپھو کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑا۔ پتہ نہیں ٹیرس سے کوئی سین نظر آ رہا تھا، سو اسی میں گم ہیں دونوں۔ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا ہے باہر، مجھے تو وحشت ہوتی ہے ایسے منظر سے، پھپھو جل کر بولی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر انہیں لیے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ صبح سے یہی توقع تھی۔ پھپھو آپ سلمان کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس سے گھر میں اچھی خاصی رونق ہو جائے گی اور آپ کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے انہیں مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ میں تو بہت عرصے سے سلمان کو کہہ رہی ہوں، اس دفعہ آتا ہے تو فائنل بات کروں گی۔ پھپھو کو
زرعی مشوروں سے نوازتے ہوئے وہ اپنے بھائی کی قسمت پر افسوس کرنا نہیں بھولی تھی۔ صبح رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹی تو اسے ہلکا سا ٹمپریچر تھا اور سر میں بھی کچھ درد تھا۔ صبح انتظار کرتی رہی کہ کب وہ اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، مگر اس کا یہ انتظار ہی رہا۔ بالآخر خود اٹھ کر اس نے صبح کو اٹھانا چاہا۔ ایسا موقع اسے شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ سو وہ میٹھے طنزیہ لہجے میں اسے پکارتی ہوئی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی تھی کہ وہ چونک گئی۔ اس کا جسم بہت گرم ہو رہا تھا، یقیناً اس کا ٹمپریچر بڑھ گیا تھا۔ صبح اس کے 2-3 دفعہ پکارنے پر اس نے آنکھ کھولی۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ دونوں جتنا لڑتی جھگڑتی تھیں اتنی ہی محبت تھی ان میں، ایک دوسرے کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتی تھیں۔ اس وقت بھی شعا بکلا سی گئی۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پھپھو سے ٹیبلٹ لے کر کھائی ہے، اب سو کر اٹھوں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہیں اتنا بخار تھا، تم نے پھپھو کو اٹھایا تھا تو مجھے اٹھا دیتی، وہ خفگی سے بولی۔ اب اتنا بخار بھی نہیں تھا، پھپھو سے تو میں نے ٹیبلٹ لینے تھی ورنہ انہیں بھی ڈسٹرب نہ کرتی۔ اب تم اٹھو اور نماز پڑھو، کہیں ٹائم نہ نکل جائے، میں اب کچھ دیر سوؤں گی۔ اوکے۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت تک صبح سو چکی تھی، شاید یہ ٹیبلٹس کا اثر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے اس وقت بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھپھو بھی فجر کی نماز کے بعد غالباً سو چکی تھی۔ پورے گھر میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل گھبرایا تو وہ اکیلی ہی واک کے لیے نکل آئی۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر ادھر ادھر جا کر واپس آ جائے گی، مگر جب گھر سے نکلی تو پھر چلتی ہی چلی گئی۔ ویران سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاس سے 2-3 لڑکے جاگنگ کرتے ہوئے گزرے تو ان کی آوازوں سے وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ تب ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کافی دور نکل آئی ہے، اور اس احساس کے ہوتے ہی وہ فوراً واپس مڑی۔ راستے میں اس کے قدم اسی گھر کے آگے سست پڑنے لگے تھے اور ذہن میں صبح کی باتیں گونجی تو وہ خود بخود مسکرا دی۔ انہیں واک کرنے کے لیے آتے پورا ہفتہ ہو گیا تھا اور صبح نے جو پہلے دن سے اس گھر کی بیل بجانے کا کام شروع کیا تھا تو پورا ہفتہ اس نے یہ فریضہ بڑی ایمانداری سے انجام دیا تھا۔ وہ اس گھر کو شعا کا سسرال کہتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے دنوں سے صبح مسلسل بیل بجا رہی تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی گیٹ تک نہیں آتا تھا۔ ہر وقت ایک خاموشی سی اس گھر پر چھائی رہتی تھی۔ ان دونوں کا مشترکہ خیال تھا کہ یا تو اس گھر میں لوگ ہی کم ہیں یا پھر صبح اٹھنے کے چور ہیں۔ وہ کہتی تھی، یار شعا، تمہارے سسرال والے تو مجھے بہت ہی ڈھیٹ لگتے ہیں۔ دل میں صبح کی باتیں یاد کر کے ہنستے ہوئے وہ آگے بڑھی اور بے اختیار بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلو صبح بی بی، تم نہیں تو کیا ہوا، ہم تمہاری ڈیوٹی انجام دیتے ہیں آج۔ وہ بڑے مزے سے کافی دیر تک بیل بجاتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ روز کی طرح آج بھی کوئی نہیں اٹھے گا، اور اسی یقین کا پلو تھامے وہ اطمینان سے بیل بجا کر پیچھے ہٹی۔ اور پھر روز کی طرح اس نے ایک بھرپور نظر اس گھر پر ڈالی، مگر روز کی طرح اس کی نظر واپس نہیں لوٹی تھی، ایک جگہ پر تھم گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر پہلے کے یقین نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ میں شرمندگی تھما کر خود بھاگ نکلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ضروری تھا کہ وہ آج اکیلی آتی اور پھر صبح کا کام انجام دیتی، اور اس گھر کے مکین جو پورے ہفتے سے نشہ کر کے سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو آج ہی جاگنا تھا اور پھر ٹیرس پر کھڑے ہو کر آج ہی سراغ لگانا تھا کہ کون مہربان انہیں روز تنگ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ٹیرس پر کھڑا بندہ بڑی فرصت سے بغور اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کھسک لے۔ سو اس نے یہی کیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ اس بات پر کڑتی رہی کہ اس نے بچکانہ حرکت کیوں کی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں کہ کتنی المینرڈ لڑکی ہے۔ ساتھ ساتھ اسے صبح پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ گھر پہنچی تو خلاف توقع پھپھو جاگی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ابھی سلمان کا فون آیا تھا، وہ آج آ رہا ہے۔ پھپھو کو تو اس خبر سے خوشی ہونا ہی تھا اور وہ بھی کچھ دیر پہلے کی بدمزگی بھلا کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ آپ اب سوئیں گی نہیں؟ ارے نہیں بیٹا، اب نیند کہاں، دیکھنا آپ کچن میں گھس جائیں گی اور ہمیں اس سوکھے ناشتے پر ٹرکا کر اپنے لاڈلے کے لیے سارا دن مزے مزے کی ڈشز بنائیں گی، جیسے وہ پورے 1 مہینے سے بھوکا ہو اور یہاں صرف کھانے کے لیے آ رہا ہو۔ حسن ماموں بھی اٹھ کر باہر آ گئے اور شعا کے سوال کے جواب میں انہوں نے پھپھو کو چھیڑتے ہوئے کہا، وہ نہ تو بھوکا ہے اور نہ صرف کھانا کھانے آ رہا ہے، مگر آپ ایک ماں کا دل نہیں سمجھیں گے۔ پھپھو نے جواباً کہا، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیں ایک ماں کے دل پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ہماری تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ کبھی بیوی کے دل سے بھی سوچے۔
ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں، کبھی آپ کو تو کچھ پکا کے نہیں کھلایا جیسے، وہ خفگی سے بولی۔ شعا ان کی نوک جھوک پر محفوظ ہوتی صبغہ کو دیکھنے چلی آئی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ اسے کافی تسلی، اس کا جسم پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ اسے سوتا چھوڑ کر وہ پھپھو اور ماموں کے پاس لاؤنج میں چلی آئی۔ پھپھو ناشتہ بنا رہی تھی، ماموں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ پھپھو کے ساتھ ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد پھپھو نے شام کا مینیو ترتیب دیا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ حسن ماموں صحیح کہہ رہے تھے۔ مینیو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بندے کے لیے سب کچھ ہے، یوں لگ رہا تھا کہ کسی بہت بڑی فیملی کی دعوت کی جا رہی ہے۔ پھپھو ماموں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، آپ صرف سلمان سے ہی محبت کرتی ہیں، ہمیں تو آپ نے اتنی مزے کی چیزیں بنا کے نہیں کھلائی۔ اس نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا، اس طعنے کے لیے تمہارے ماموں ہی کافی ہیں۔ وہ اسے گھور کر بولی، پھر بھی وہ اکیلا اتنا ڈھیر سارا کھانا کیسے کھائے گا؟ اس کے لیے تو ہر ڈش کا ایک چمچ ہی کافی ہوگا۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، حیدر بھی آج آئے گا۔ ویسے بھی کتنے دن ہو گئے اسے چکر لگائے ہوئے۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ حیدر سلمان کے بچپن کا دوست ہے، بہت محبت ہے دونوں میں۔ ان دونوں کی اسکولنگ ساتھ ہی ہوئی تھی، کالج میں بھی ایک ہی ساتھ تھے۔ پھر سلمان اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آرمی میں چلا گیا اور حیدر نے MBA کے بعد اپنا بزنس سیٹ کر لیا۔ حالانکہ آرمی میں تو اسے جانا چاہیے تھا، اس کے بابا آرمی میں تھے، اسی لیے اسی لین میں کچھ فاصلے پر ہی اس کا گھر ہے۔ سلمان کے جانے کے بعد بھی اکثر آتا جاتا رہتا ہے حال احوال پوچھنے۔ اس بار کافی دن ہو گئے ہیں اسے چکر لگائے ہوئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ میں ابھی فون کرتی ہوں اسے۔ ویسے تو سلمان نے بتا دیا ہوگا اسے اپنے آنے کا، یہاں ہمیں بتانے سے پہلے وہ اسے فون کر کے بتا دیتا ہے۔ پھپھو اسے جس شخص کے متعلق بتا رہی تھی اسے بھلا اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ سو بے دلی سے سنتے ہوئے چکن کڑھائی کے لیے مسئلہ تیار کرنے میں لگی تھی۔ حیدر سلمان سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ بہت کیئرنگ ہے، اور کچھ اس کی مجھ سے زیادہ وابستگی اس لیے بھی ہے کہ اس کی مدر کی اس کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے وہ بہت حساس ہو گیا ہے۔ مجتبیٰ بھائی نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ بچپن میں وہ سارا دن گھر میں اکیلا ہوتا تھا، اس لیے میں اسے یہیں لے آتی تھی۔ کئی بار تو وہ سلمان کے ساتھ ہی رات کو یہیں سو جاتا تھا۔ اب تو اپنے بزنس کی مصروفیت اور کچھ سلمان کے جانے کی وجہ سے کم ہی آتا ہے، مگر پھر بھی ہفتے میں 2-3 چکر تو لگا ہی لیتا ہے۔ حیدر کی ذات میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اسے اس کی مدر کی ڈیتھ کا سن کر دکھ ہوا تھا۔ اسی دوران صبغہ بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ اس کے اصرار کے باوجود شعا نے اسے کچن میں گھسنے نہیں دیا۔ وہ برے منہ بناتی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ کوکنگ سے کافی حد تک فارغ ہو کر وہ اور پھپھو ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ سلمان کی آمد ہوئی۔ اور سناؤ کزنز، دیکھا کیسا باعہد بندہ ہوں، تم لوگوں نے کہا اور فوراً چلا آیا۔ سنائیں گے، بہت کچھ سنائیں گے، ذرا بیٹھو تو صحیح، صبغہ شوخی سے بولی۔ بائی دا وے، تم لوگوں کی آمد سے میرے پیارے شہر پر کوئی آفت تو نہیں ٹوٹی نا؟ ابھی تک تو نہیں ٹوٹی، ہم نے سوچا ایک دفعہ تم بھی آ جاؤ تو پھر اکٹھے ہی نپٹیں گے، تم سے بھی اور تمہارے اس روکھے پھیکے شہر سے بھی۔ ان لوگوں کی تکرار اور باتیں جو ایک دفعہ شروع ہوئیں تو پھر انہیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ پھپھو کچن میں جا کر کام سمیٹنے لگی تھی، جبکہ وہ بڑی دلچسپی سے سلمان سے آرمی والوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے میں لگی تھیں۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ دونوں نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر آئی تو سلمان کہیں نظر نہیں آیا۔ صبغہ کے استفسار پہ پھپھو نے بتایا کہ وہ حیدر سے ملنے گیا ہے، اب اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ وہ دونوں پھپھو سے کہہ رہی تھیں کہ سلمان سے شادی کی بات کریں، اور پھپھو کا ارادہ بھی اس دفعہ اسے بخشنے کا نہیں لگ رہا تھا۔ باتوں کے دوران ہی پھپھو کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ شروع ہوا تو وہ دونوں بھی دیکھنے لگیں۔ وہ ڈرامہ جو اس وقت ٹی وی پر آ رہا تھا کافی دلچسپ تھا۔ ان کا انہماک دیکھ کر پھپھو انہیں ڈرامے کی پچھلی سٹوری بھی ساتھ بتانے لگی تھی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو اسی دوران حسن ماموں بھی آ گئے۔ وہ کھانا لگانے کو کہہ رہے تھے۔ سلمان کو تو آ لینے دیں، پھپھو بولی، وہ اور حیدر بس کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں، تم لوگ برتن لگانا شروع کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دونوں ٹیبل پر برتن رکھنے لگیں کہ ماموں کے پکارنے پر پھپھو اندر چلی گئی۔ یہ حیدر کون ہے؟ صبغہ حیدر کے مکمل تعارف سے ابھی محروم تھی۔ اس کے پوچھنے پر شعا نے جس تفصیل سے اس کا ذکر پھپھو سے سنا تھا اسی تفصیل سے بتانے لگی۔ سلمان کے بچپن کا دوست ہے، بیچارے کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب اپنے فادر کے ساتھ اکیلا رہتا ہے بیچارہ۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ قریب ہی گھر ہے اس کا،
اکثر آتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے بیچارے کو ماں کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، اس لیے پھپھو کے پاس آ جاتا ہوگا۔ حیدر کے تعارف میں اس نے ہر فقرے میں بیچارہ بار بار استعمال کیا تھا، جو سراسر اس کی ذاتی اختراع تھی۔ پھپھو نے تو ایک دفعہ بھی اسے بیچارہ نہیں کہا تھا۔ صبغہ کو بیچارے حیدر مجتبیٰ کے مکمل تعارف نے فیض یاب کر کے جب وہ کچن سے دوسرے برتن لانے کے لیے مڑی تو گویا جم سی گئی۔ سلمان اپنے اسی بیچارے دوست کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ صبغہ خواہ شرمندہ ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے کی تکرار وہ دونوں بھی سن چکے تھے۔ اس نے شعاع کی طرف دیکھا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ زمین میں گڑ جانا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا، قسم کے سارے محاورے اسے شدت سے یاد آ رہے تھے، مگر اس وقت وہ کوئی بھی اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے اس قدر ششدر رہ جانے کی وجہ کچھ دیر قبل کی ہوئی بکواس نہیں تھی، بلکہ سلمان کے ساتھ کھڑے اس شخص کو ابھی صبح ہی تو بڑی بھرپور قسم کی سچویشن میں دیکھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران پھپھو باہر آئیں تو اس کی مشکل آسان ہوئی تھی۔ وہ جھپاک سے کچن میں گھس گئی، جبکہ صبغہ باہر ہی کھڑی تھی۔ اب وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر صبغہ نے آ کر اسے کھانا لگانے کا کہا اور خود بھی کچن سے برتن اٹھا کر باہر نکلی تو اسے بھی مجبوراً نکلنا پڑا۔ پھپھو اسی لڑکے سے اتنے دن کی غیر حاضری کا گلہ کر رہی تھی۔ آنی یقین کرے پورے ہفتے سے بخار ہے، کچھ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ساری رات جاگ کر پیپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ بابا بھی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح کہیں سونے لگتا ہوں تو بیل بجنے لگتی ہے۔ اسے نئی عادت پڑ گئی ہے خواہ مخواہ بجنے کی۔ اب اسلم تو بابا کے ساتھ گیا ہوا ہے، سو گیٹ کھولنا بھی میری مجبوری ٹھہری۔ جب تک میری نیند ٹوٹتی ہے تب تک بیل بجانے والا بھی بھاگ چکا ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر پھپھو اس کے بخار کا سن کر اس پر بگڑنے لگی کہ اس نے انہیں اطلاع کیوں نہیں دی۔ سلمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کروانے لگا۔ صبغہ غالباً متعارف ہو چکی تھی۔ اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر سا لگ رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں کہ سلمان کی کزن کتنی المینڈ اور بدتمیز ہے، اور اگر اس نے سب کے سامنے بتا دیا تو اس نے تو ابھی تک صبغہ کو بھی صبح کے واقعے کے متعلق نہیں بتایا۔ یہ بیل کا کیا قصہ ہے؟ سلمان کے پوچھنے پر تو گویا اس کی جان ہی نکل گئی۔ مجھے خود نہیں پتا، بس صبح بیل بجتی ہے اور پھر بجتی چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جس سے میری نیند برداشت نہیں ہوتی۔ اسے شاید شعاع پر ترس آ گیا تھا، جب بھی لا علمی کا اظہار کر بیٹھا۔ شعاع نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بھی بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ شعاع نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ بندہ کافی سمجھدار ہے، اس نے دل میں فوراً اس کے متعلق اچھی رائے قائم کر لی۔ ایک تو لوگ بھی ڈسٹرب کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ اب کتنا آکورڈ سا لگتا ہے دوسروں کو بیل بجا کر تنگ کرنا۔ سلمان نے کمنٹس دیے تو صبغہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ وہ غالباً بھول چکی تھی کہ کل تک وہ خود یہ آکورڈ کام کرنے کا ثواب جان کر کرتی رہی ہے۔ صبغہ کی طوطا چشمی پر اسے غصہ آنے لگا۔ کیا تھا اگر لائٹ سے انداز میں کہہ دیتی کہ وہ لوگ بھی مذاق میں حرکت کر چکی ہے، کم از کم اس کی پوزیشن تو کلیئر ہو جاتی۔ بڑی بے دلی خاموشی سے اس نے کھانا کھایا۔ صبغہ اور سلمان کے لیے اس کی خاموشی کافی حیران کن تھی۔ وہ دونوں بھی اسے چھیڑتے رہے تھے۔ کھانے کے بعد ماموں نے اس سے چائے کی فرمائش کی تو وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ چائے لے کر آئی تو وہ سب کسی دلچسپ گفتگو میں الجھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے صبغہ کو 2-3 دفعہ اٹھنے کا اشارہ کیا، جسے وہ بڑے مزے سے نظر انداز کر گئی۔ وہ تنگ آ کر بول اٹھی، صبغہ چلو مجھے نیند آ رہی ہے۔ تھی تو یہ بھی غیر مہذب سی حرکت، مگر اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ کمال ہے، تمہیں تو اتنی جلدی کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ صبغہ کو اچنبھا ہوا۔ فون پہ تو بوریت کا رونا رو رہی تھی، اب تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے ایک اور بندہ بھی لایا ہوں تو خود ہی اٹھ رہی ہو۔ سلمان نے اسے گھورا۔ یقین کرے اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح انشاءاللہ بات کریں گے۔ صبغہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ بڑی سہولت سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھپھو اور ماموں پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی شعاع؟ صبغہ نے اس سے ہاتھ چھڑا کر کہا۔ کون سی حرکت؟ وہ معصومیت سے بولی تو صبغہ تپ گئی۔ اب اتنی انجان بھی نہ بنو، آئی ایم شور تمہیں ذرا بھی نیند نہیں آ رہی۔ پھر اس جھوٹ کی وجہ؟ صبغہ کے کہنے پہ اسے صبح والا واقعہ سنانا پڑا۔ ساری بات سن کر وہ خفگی سے بولی، تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ صبح سے موقع ہی نہیں ملا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارا وہ فیوریٹ گھر سلمان کے دوست حیدر مجتبیٰ کا ہے؟ ظاہر ہے وہ وہاں تھا تو وہ اسی کا گھر ہوا نا، اور سنا نہیں وہ بیل والی بات بھی بتا رہا تھا۔ شعاع چڑھ کر بولی، اب مجھے کیا پتا تھا؟
کہ ہم اسی کو تنگ کرتے تھے۔ ویسے شعا ایک بات کہوں، بندہ بھی اپنے گھر کی ہی طرح ہے، کیا خیال ہے اپنی اسی پلاننگ کے بارے میں؟ صبغا نے اسے چھیڑا تو دل کی بدلتی لے سے گھبرا کر اس نے فوراً ٹوک دیا، فضول مت بولو، اٹھو ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ فوراً وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کر لائٹ آف کر کے وہ بستر پر لیٹی تو اندھیرے میں صبغا کی مدھم سی آواز ابھری، شعا بندہ ایسا نہیں کہ اسے اگنور کیا جائے۔ ہاں یہ تو ہے، بولتی آنکھوں کے تصور میں لا کر اس نے اعتراف کیا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بندہ بھی تمہیں پسند ہے اور گھر بھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو مر جاؤ، مگر سوچنا ضرور۔ صبغا کی جان بخشنے پر اس نے اطمینان سے کروٹ بدلی تھی۔ وہ دونوں ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی جب سلمان چلا آیا۔ ماما کدھر ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ان کی کسی فرینڈ کا فون آیا تھا، انہی کی طرف گئی ہیں۔ ناشتہ بناؤں تمہارے لیے؟ شعا نے اٹھنا چاہا تو اس نے روک دیا، ابھی نہیں، ابھی بیٹھو تم، میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے تم لوگ یہاں آؤ اور کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ کیوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ شعا کو خدشہ ہوا کہیں حیدر نے تو اسے نہیں کچھ بتا دیا۔ یہ ماما کو تم لوگوں نے بہکایا ہے نا شادی کے سلسلے میں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ صبغا معصومیت سے بولی۔ صبغا غلط یہ ہے کہ وہ اب زور و شور سے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں گی، تو ظاہر ہے تمہاری شادی ایک عدد لڑکی سے ہی ہونی ہے، اور وہ لڑکی انہیں ڈھونڈنی تو پڑے گی، مگر میں نہیں چاہتا وہ لڑکی ڈھونڈے جبکہ لڑکی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا؟ وہ دونوں بری طرح چونکی تھی۔ سلمان کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، مگر اس کے انداز میں مذاق والی بات نہیں تھی۔ ان دونوں کو چونکا کر وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تم دونوں تو بڑی ڈیٹیکٹیو بنی پھرتی ہو، اندازہ لگاؤ۔ دیکھو سلمان، تم جانتے ہو نا میں منگنی شدہ ہوں اور اپنی اس منگنی سے بہت خوش ہوں، اس لیے خبردار اگر میرے بارے میں الٹا سیدھا سوچا بھی۔ صبغا نے اسے دھمکایا۔ اور میرے خیالات تم اچھی طرح جانتے ہو، تم میرے اچھے دوست ضرور ہو، لیکن میں تم سے دوسرے رشتے کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتی، اور اگر تم نے ایسا سوچا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ شعا نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا۔ میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا کہ میں تم دونوں میں سے کسی کا انتخاب کروں۔ سلمان کے کہنے پر جہاں ان دونوں نے اطمینان کی سانس لی، وہاں اس کے فکرے کا پورا مطلب سمجھ میں آنے پر اسے گھورا بھی۔ تو پھر کون ہے وہ؟ شعا تجسس سے بولی۔ ماہین۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کیا؟ اپنی ماہین؟ وہ دونوں کی چیخ نکلی۔ اور تو میرا خیال ہے فیملی میں کوئی اور ماہین نہیں ہے۔ وہ ان کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے تم بھاگ بھاگ کر لاہور جایا کرتے تھے، اور ہم سب اپنی اس خوش فہمی میں تھے کہ ہمارے کزن کو ہمارا پیار اور خلوص کھینچ لاتا ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو، وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں واقعی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو ماہین بی بی سے محبت کی حماقت کر بیٹھے۔ اس کے نزدیک تو کتابوں کے علاوہ دنیا میں ہر چیز فضول ہے۔ کیا بنے گا تمہارا؟ صبغا کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی، آخر وہ اپنی اکلوتی بہن کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ خبردار جو اسے کچھ کہا تو۔ سلمان کے کہنے پر ان دونوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، محبت میں انسان کی نہ صرف نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ شعا نے طنز کیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ صبغا نے بہن کے ناطے معتبر بنتے ہوئے پوچھ گچھ کی کوشش کی۔ خدا کے لیے اتنے مشکوک الفاظ استعمال نہ کرو، کوئی چکر وکر نہیں، وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میرا خیال ہے ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے جو میں نے تم دونوں کو بتا دیا۔ بتنگڑ مت بناؤ، وہ چڑھ کر بولا۔ تو پھپھو کو بتا دیتے، وہ ادھر ادھر نہ ڈھونڈتی پھرتی لڑکی۔ شعا نے مشورہ دیا۔ بتانا تو چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا ماہین کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں پھر بات کروں گا، وہ سادگی سے بولی۔ اس کی تو اگلے 10 سال تک اسٹڈیز نہیں کمپلیٹ ہونے والی، بڑے لمبے چوڑے پلانز ہیں اس کے۔ تم پھپھو کو بتا دو، منگنی ابھی ہو جائے تو پھپھو کی بھی ٹینشن ختم ہو جائے، شادی اس کے ماسٹرز کے بعد ہو جائے گی۔ ہاں اب تو بتانا ہی پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے، صبغا اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں اب زیادہ خاطر خدمت کرو، تمہارا ہونے والا بہنوئی ہوں، وہ پھیل کر بولا۔ منہ دھو رکھو، اسی سے خاطر خدمت کروانا، وہ تو کھانے میں بھی تمہیں کتابیں ہی کھلایا کرے گی، اس کے ہاتھ سے تو میں کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے مائنہ خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ روہیل بھائی اچانک ہی ان سے ملنے چلے آئے تھے۔ کہنا تو ان کا یہ تھا کہ وہ آفس کے کام سے اسلام آباد آئے ہیں، مگر شعا کو ذرا برابر بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، جبکہ صبغا ان کی آمد پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ دیکھا میری کشش کیسے تمہارا بھائی کھچا چلا آیا؟ صبغا اٹھلا کر بولی تو وہ جل کر رہ گئی۔ تم ہو ہی جادوگرنی، پتہ نہیں میرے معصوم سے بھائی پر کون سا جادو کر دیا ہے، محبت سے بڑا جادو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مائی ڈیئر، وہ شعا سے لپٹ کر
بولی۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھی۔ یہ احساس ہی دل نواز ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی اپنا ضروری سے ضروری کام تک چھوڑ آئے۔ روہیل بھائی صرف ایک رات کے لیے آئے تھے اور ان کا موقف تھا کہ ان دونوں کو بھی اب ساتھ چلنا چاہیے۔ انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ سلمان 2-3 دن رہ کر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی اب گھر کے لیے اداس ہو رہی تھیں، اس لیے پھپھو کے لاکھ روکنے کے باوجود انہوں نے صبح روہیل بھائی کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان کو کسی صورت نہ مانتے دیکھ کر پھپھو انہیں ساتھ لے کر مارکیٹ چلی آئی تھیں تاکہ ان دونوں کے لیے اور باقی گھر والوں کو بھجوانے کے لیے گفٹس لے سکیں۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے جب وہ گھر لوٹی تو لنچ ٹائم ہو رہا تھا۔ گرمی ہونے کے باوجود اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اچانک ہی بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے آسمان پر منڈلانے لگے۔ تیز ہوا سے پتے پھول جھوم جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ موسم اتنا خوبصورت تھا کہ روہیل بھائی نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنا لیا اور صبغا اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے، مگر وہ کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ دیکھو، ایسا موقع کبھی کبھی تو ملتا ہے، اور وہ بھی اس غضب کے موسم میں۔ کیا ہے اگر تم نہ جاؤ تو؟ ایویں میں کیوں نہ جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا موسم انجوائے کرنے کو۔ دیکھو، اگر آج تم میری بات مان لو تو میں وعدہ کرتی ہوں جب تمہاری منگنی ہوگی تو میں تمہیں ایسے مواقع ضرور فراہم کروں گی۔ صبغا کے ملتجی انداز میں کہنے پر اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا، چلو، کیا یاد کرو گی کہ ایسی اچھی نند سے پالا پڑا ہے۔ پھر اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر روہیل بھائی نے پوچھا، تم نہیں جا رہی؟ میرے سر میں درد ہے، چلو تم آرام کرو، ہم لوگ بھی نہیں جاتے پھر۔ آخر اکلوتی لاڈلی بہن کا اتنا خیال تو تھا انہیں۔ بھائی کی محبت پر نازا ہوتے وہ فوراً بولی، نہیں، آپ لوگ جائیں، صبغا کو کچھ چیزیں لینی ہیں اپنے اور میرے لیے۔ مگر ابھی تو تم لوگ شاپنگ کر کے آ رہی ہو۔ ان کی حیرانی بجاتی، کچھ چیزیں بھول گئے تھے، گھر آ کر یاد آئی ہیں۔ اوکے، آؤ صبغا، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ تھینکس۔ ان کے نکلتے ہی صبغا نے پیار سے اپنی دوست کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم ضرور لے کر آنا، اور ہاں، جو جوتا میں نے پہن کر دیکھا تھا مگر لیا نہیں تھا، اب میں سوچ رہی ہوں کافی اچھا تھا، وہ بھی لے آنا، اور ہاں، اپنے پیسوں سے لانا، خبردار جو میرے بھائی کی جیب ڈھیلی کروائی۔ میں پوچھ لوں گی ان سے۔ اچھا، صبغا مرے انداز میں بولی تو شوا اس کے انداز پر ہنستی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر وہ اٹھی۔ صبغا اور روہیل بھائی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ پھپھو کچن میں تھیں، اسے آتا دیکھ کر وہ چائے بنانے لگی۔ چائے کے مگ پکڑ کر جب وہ اور پھپھو لان میں آئی تو شام ہو رہی تھی اور موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ پھپھو سے ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے اس نے بہت مزے سے چائے پی تھی۔ پھپھو ان دونوں کے جانے سے بہت افسردہ تھی۔ اتنے دن سے گھر میں رونق تھی اور اب پھر وہی سناٹا بولنے لگے گا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ کہتے ہیں۔ میری اور تمہارے ماموں کی تو شدید خواہش تھی بیٹی کے لیے، بس اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ پھپھو کو افسردہ دیکھ کر شوا نے انہیں بہلاتے ہوئے کہا، بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے، پھر سلمان کی شادی ہو جائے گی تو آپ کی یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو ہے، اور پھر جب سلمان نے ماہین کے لیے کہا ہے تو میں تو بےتاب ہو رہی ہوں کہ کب ماہین کو اس گھر میں لے آؤں۔ مجھے یقین ہے وقار بھائی انکار نہیں کریں گے اور صبرینا بھابھی تو بہت خوش ہوں گی۔ 2 ہی تو بیٹیاں ہیں ان کی، اور دونوں ہی اپنوں میں جائیں گی، اس سے بڑھ کر ان کے لیے طمانینت اور کیا ہوگی۔ صبغا تو ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی اور روہیل کی صورت میں ان کے بیٹے کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو ہے، شوا نے ان سے اتفاق کیا۔ میکے کے ذکر پر پھپھو جو شروع ہوئی تو پھر باتوں کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک جا نکلا تھا۔ انہی باتوں کے دوران وہ شوا سے بولی تھی، مجھے مجتبیٰ بھائی کی طرف جانا تھا، اصل میں 3-4 دن ہو گئے ہیں انہیں گاؤں سے آئے ہوئے، اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے۔ پرسوں تمہارے ماموں گئے ہوئے تھے ان کی طرف، وہی آ کر بتا رہے تھے، اگر تم چلو تو ابھی ہو آتے ہیں۔ ویسے بھی صبغا اور روہیل تو پتہ نہیں کب تک آئیں گے۔ پھپھو کے کہنے پر اس نے فوراً حامی بھر لی، چلیں، واک بھی ہو جائے گی اور بیمار کی عیادت سے ثواب بھی ملتا ہے، بس اتنا خیال رکھیے گا زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں وہاں۔ اوکے، تم یہیں بیٹھو، میں اندر سے رس ملائی کا باؤل لے آؤں، حیدر کو بہت پسند ہے، ویسے تو گھر پر ہوگا نہیں اس وقت، چلو اگر مجتبیٰ بھائی نے بچا دی تو وہ بھی کھا لے گا۔ پھپھو اندر گئیں تو وہ بھی اٹھ گئی۔ حیدر کے گھر پہ نہ ہونے کا سن کر اس نے شکر کیا۔ سلمان جب یہاں تھا تو اکثر اس سے سامنا ہو رہا تھا، گو اس نے کبھی بھی اسے کچھ جتایا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے خواہ مخواہ اس کی موجودگی میں شرمندگی ہوتی رہتی تھی۔ پھپھو رس ملائی کا باؤل لے کر آئیں تو وہ ان کے ہمراہ اس کے گھر میں چلی آئی، جس نے اسے پہلی نظر میں ہی مسحور کر دیا تھا۔
وہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ لاؤنج تک جاتے ہوئے اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ گھر کے انٹیریئر کو دیکھ کر اس کی نظروں میں بے پناہ ستائش امڑ آئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب انہیں لاؤنج میں ہی مل گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انہیں دیکھ کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ پھپھو نے اس کا تعارف کروایا تو بولے، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے، اور بیٹیاں تو ہوتی ہی پیاری ہیں۔ ان کے لہجے میں بھی پھپھو والی حسرت تھی۔ یہ اس باؤل میں کیا ہے؟ حیدر کے لیے ہی کوئی چیز آئی ہوگی۔ رس ملائی ہے آپ دونوں کے لیے، پھپھو نے سیاست دانوں والا جواب دیا تو وہ ہنس دیے۔ پھر کسی ملازم کو آواز دینے لگے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا جو ان کے اتنے پکارنے پر بھی نہیں آیا۔ البتہ حیدر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ جو بڑی ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی ایک دم ہی سیدھی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم آفس میں ہوگے، پھپھو بولی تو وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بس دیکھ لیں، میرے دل نے کہا کہ آج آپ آنے والی ہیں، اس لیے جلدی آ گیا۔ شعا آپ کیسی ہیں؟ پھپھو کو جواب دیتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر اتنا کہہ سکی، ٹھیک ہوں۔ رحیم کو کیوں آوازیں دے رہے تھے آپ؟ یار چائے بنوانے کے لیے، وہ تو کہیں گیا ہے، چلے میں بنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا انہوں نے اسے روک دیا۔ شعا پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے اور میں اسے چائے پلانا چاہتا ہوں، جوشاندہ نہیں۔ پاپا یہی جوشاندہ آپ اکثر و بیشتر منت کر کے بنواتے ہیں، وہ خفگی سے بولا۔ یار اس وقت تو مجبوری ہوتی ہے، کاش تمہاری جگہ اللہ نے مجھے ایک پیاری اور سگڑ بیٹی دی ہوتی۔ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ انہی کے انداز میں بولا، تو آپ دوسرا طریقہ اپنائیں، اپنے اس قابل اور ہونہار بیٹے کی شادی کر دیں، فری میں بیٹی مل جائے گی آپ کو۔ شرم کرو، خود اپنے منہ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، تو جب آپ کو خیال نہیں آتا تو میں کیا کروں پھر؟ ہاں اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو دوسرا آپشن حاضر ہے، آپ میری ممی کو لے آئیں۔ جنت سے نہیں یار، وہ وہاں بہت خوش ہوگی یہاں آ کر، تو تمہیں دیکھ کر تو اس کا بی پی بھی نارمل نہیں ہوگا، اس کو وہیں رہنے دو، ہم پہلے والے مشورے پر غور کرتے ہیں۔ اس کی بات کو انہوں نے اس مہارت سے موڑا کہ وہ جھنجھلا گیا۔ چائے تو وہیں رہ گئی، شعا بنا لیتی ہے، ویسے بھی شعا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ پھپھو نے یہ کہہ کر ان دونوں باپ بیٹے کی تکرار کو ختم کیا۔ مگر شعا کیا سوچے گی، وہ پہلی دفعہ آئی اور ہم اس سے کام کروا رہے ہیں۔ وہ راضی نہیں ہوئے۔ ڈونٹ وری انکل، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچوں گی، آپ بتائیں کچن کدھر ہے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو اشارے سے انہیں کچن کا بتایا۔ وہ اس طرف چلی آئی۔ دودھ تو فریج سے مل گیا تھا، مگر 2-3 کیبنٹ کے دیکھنے کے باوجود اسے نہ تو پتی ملی نہ چینی۔ اب کیا کروں؟ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر ان سے پتی اور چینی کا پوچھتی، وہ کچن میں چلا آیا۔ شیلف پر دودھ دیکھ کر اس نے کوئی کیبنٹ کھولا اور پتی اور چینی اس کے سامنے نکال کر رکھ دیے، اور شعا پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا، اور شعا گہری سانس لے کر چائے بنانے لگی۔ جب وہ چائے لے کر باہر آئی تو ان کا ملازم آ چکا تھا۔ وہ فوراً کچن میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد ڈھیروں ریفریشمنٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ اسی دوران پھپھو انکل سے سلمان اور ماہین کے رشتے کے بارے میں ڈسکس کرتی رہی تھی۔ شعا نے چائے انہیں دی تو ایک سپ لے کر وہ فوراً اس کے تعریفوں کے پل باندھنے لگے، جبکہ شعا ان کی اتنی ڈھیر ساری تعریفوں سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ بیٹا مجھے چائے بہت پسند ہے، اور حیدر کی ممی بہت زبردست چائے بناتی تھی، بالکل تمہاری طرح کی۔ اب تو عرصے سے کبھی رحیم اور حیدر کے ہاتھ کی چائے پی کر آج یہ چائے پی تو اس کا ذائقہ ہی الگ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت سہولت اور بے تکلفی سے اسے اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کیا۔ بڑے غیر محسوس انداز میں وہ تھوڑی ہی دیر میں ان سے بے تکلف ہو گئی، اور اس کا سارا کریڈٹ یقیناً انہیں ہی جاتا تھا۔ وہ اس سے مختلف موضوعات پر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے، اس سے اس کی دلچسپیاں جانتے رہے۔ حیدر وہاں نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی سہولت سے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ انکل آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، اس کے لہجے میں بے پناہ ستائش تھی۔ بھئی اس کا سارا کریڈٹ تو حیدر کو جاتا ہے، وہ بھی طرح طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، تم اس کے سامنے تعریف کرنا، وہ بہت خوش ہوگا۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ اچانک آ گیا۔ شعا گھر کی تعریف کر رہی تھی اور میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ حیدر جیسے آرٹسٹک مائنڈ بندے کا کام ہے۔ شعا کو خوبصورت گھر بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھپھو تفصیل سے اس کے بارے میں بتانے لگیں تو وہ جھیپ گئی۔ خوبصورت لوگوں کو خوبصورت چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی عادت کو سراہتے ہوئے کہا، شعا پلیز 1 کپ چائے بنا دیں۔ وہ اس سے مخاطب ہوا تو وہ ٹیبل پر رکھے چائے فلاسک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر تم تو چائے نہیں پیتے؟ انہوں نے اسے گھورا تھا۔ مگر آج دل کر رہا ہے، شعا چائے بہت اچھی بناتی ہیں، وہ ڈٹائی سے بولا تو انہوں نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی تھی، اس نے بے ساختہ وضاحت کی تو وہ مسکرا دیے۔ شعا ان کی گفتگو سے پزل سی ہونے لگی۔ چائے حیدر کو تھما کر اس نے پھپھو سے چلنے کا کہا۔
انکل کے بے حد اصرار پر بھی وہ رکنے کو تیار نہ تھی۔ ایکچولی انکل صبغہ اور روہیل بھائی آ گئے ہوں گے اور پھر مجھے بھی جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ حیدر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ پیکنگ؟ اصل میں اور صبغہ روہیل بھائی کے ساتھ صبح جا رہے ہیں۔ اوہ! ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہمیں اب اپنے گاؤں جانے پر افسوس ہو رہا ہے۔ ہم یہاں ہوتے تو کئی دفعہ اتنی پیاری سی بیٹی سے مل چکے ہوتے۔ میں تو بہت روک رہی ہوں لیکن یہ مان نہیں رہی۔ پھپھو نے اپنا شکوہ دہرایا۔ ان کے شکوے پر وہ مسکرا دی اور پھر ان سے چلنے کے لیے کہا تو وہ اٹھ گئی تھی۔ حیدر کافی اندھیرا ہو گیا ہے، جاؤ آنی اور شعا کو چھوڑ آؤ۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ موسم اسی طرح خوبصورت تھا۔ شعا کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے اس بے حد شاندار بندے کو دیکھا تھا جو پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھا۔ اسی پل اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آیا اور وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی اور حیدر مجتمع نے اسی بے ساختگی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میری ناقص معلومات کے مطابق تم آفس سے سر شام ہی آ چکے ہو، پھر دوبارہ کس سلسلے میں جانا ہوا تھا باہر؟ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیدر سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، بس ویسے ہی نکل گیا تھا آوارہ گردی کرنے۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ کسی شفیق ماں کی طرح وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ وہی تو سب کچھ تھے اس کے لیے، باپ بھی، ماں بھی، دوست بھی۔ جو عمر آوارہ گردی کرنے کی تھی وہ تو تم نے یوں ہی گزار دی، پھر اب کیسے یہ شوق پیدا ہو گیا تم میں؟ آوارہ گردی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس یوں ہی دل کیا اور نکل گیا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی کنوتی نہیں ہو گئے؟ گھر میں تمہارا دل نہیں لگتا؟ انہوں نے کسی ناراض بیوی کی طرح اس سے شکوہ کیا تو حیدر نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہیں اس وقت ٹی وی پر تھیں، مگر حیدر جانتا تھا وہ اسی کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہ آپ بہت بدل گئے۔ اس نے جواباً شکوہ کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مثلاً کیسے؟ پہلے آپ کو اینجلینا جولی پسند تھی اور اب آپ نکول کڈمین کو دیکھنے لگے ہیں۔ بات بات میں مجھے پھوڑ کہتے ہیں اور میرا ذرا بھی خیال رکھتے۔ میں صرف اس وقت نکول کڈمین کو دیکھ رہا ہوں۔ پسند میری بار بار نہیں بدلتی، اور پھوڑ تو تم سدا کے ہو۔ خیال میں تمہارا کیا رکھوں، تم گھر پر ٹکو۔ وہ ناراضی سے بولے۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ بالآخر اس نے انہیں منانا چاہا۔ چائے ان کا عشق تھی۔ رہنے دو، مجھے نہیں جوشاندہ پینا۔ پہلے بھی تو آپ اسی طرح کی چائے پیتے تھے۔ وہ چڑ کر بولا۔ شعا بھی اچھی چائے بناتی ہے، بالکل تمہاری ممی کی طرح۔ تو پھر میں کیا کروں؟ دن میں 20 دفعہ وہ چائے پیتے تھے اور اتنی ہی مرتبہ اسے یہ فقرہ سننے کو ملتا تھا۔ اب تو وہ ضد ہونے لگا تھا۔ میں آج حسن اور عائشہ بھابی کی طرف گیا تھا۔ اچھا پھر؟ اسے دلچسپی ظاہر کرنی پڑی۔ اگلے ہفتے وہ سلمان کی منگنی کا پروگرام رکھ رہے ہیں، تم چکر لگا لینا ان کی طرف۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں صبح ہی ان کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ خوشی سے بولا۔ حیدر تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے؟ بہت سالوں تک تنہائی کی سزا کاٹی ہے، اب اس گھر میں کوئی تو دھنک رنگ آنچل لہرانا چاہیے، چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آنی چاہیے۔ بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، اب تو اس سزا کو ختم کرنا چاہیے۔ اب تو حق بنتا ہے یار کوئی خوشی دیکھنے کا۔ ان کے لہجے میں یاسیت تھی۔ حیدر کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کبھی آپ کی بات ٹالی ہے؟ آپ جہاں کہیں گے، جیسے کہیں گے، جو بھی کہیں گے، میں سب کے لیے تیار ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقین ہوئے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ جب حسن کی طرف گیا وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب حیدر کی شادی ہو جانی چاہیے۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، مگر تم جانتے ہو لڑکی ڈھونڈنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور یہ کام صرف عورتیں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ شادی چاہے بیٹوں کی ہو یا بیٹیوں کی، ماؤں کی ضرورت دونوں جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا کے تو بہت سے خواب تھے تمہارے لیے۔ تم چھوٹے سے تھے تبھی اس نے مجھے اپنی بہو کی خصوصیات گنوانا شروع کر دی تھی، اور ان کو سن کر میں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ ایسی بہو کے لیے تو تمہیں اللہ سے اسپیشل دعا کر کے اسے منگوانا ہوگا۔ وہ کچھ یاد کر کے مسکرا دیا۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس گھر کو گھر رکھنے کے لیے کسی بہت سلجھی ہوئی بچی کی ضرورت ہے، اور میں ایسی لڑکی خود نہیں ڈھونڈ سکتا، اور ویسے بھی میری یہ عمر لڑکی ڈھونڈنے کی نہیں، اور نہ ہی تم سے اتنا ہوا ہے کہ تم خود ہی کوئی لڑکی میرے سامنے لا کر میری یہ مشکل آسان کر دو۔ ان کی شگفتگی سے کہنے پر حیدر کی آنکھوں میں ایک شبیہ لہر آئی۔ خیر ہوا یہ کہ میں نے یہ کام عائشہ بھابی کے سپرد کر دیا۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اور مزے کی بات سنو، انہوں نے فوراً تمہارے لیے ایک لڑکی کا نام لے دیا۔ مجھے ان کی پسند پر بھروسہ تھا اور تمہاری سعادت مندی پر بھی، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دیا۔ عائشہ بھابی نے اس لڑکی کے گھر فون کر کے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے ہمیں آنے کی دعوت دی ہے۔ میں سوچ رہا تھا سلمان کی منگنی سے نمٹ کر
سب سے پہلے یہی کام کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، وہ بے دلی سے بولا۔ انہوں نے اس کی بے دلی پوری طرح محسوس کر لی تھی، جب بھی مسکرا کر بولے، چلو اچھی سی چائے بنانے کی کوشش کرو، ابھی تو کچھ عرصہ تمہارے ہاتھ کا جوشاندہ پینا پڑے گا، مگر خیر لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اور اگر اسے بھی چائے بنانی نہ آتی ہوئی تو اس نے انہیں چھیڑا، فکر نہ کرو، میں نے سب سے پہلے اسی بات کا اطمینان کیا تھا۔ اچھا سنو، اگر تم اس لڑکی سے ملنا چاہو تو میں عائشہ بھابھی سے کہوں؟ نہیں، اگر آپ اور رانی مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہی ہوگی وہ۔ ہاں واقعی اچھی تو وہ بہت ہے، اتنی اچھی کہ میرا بیٹا جس نے کبھی چائے کو چھوا تک نہیں، اس کے ہاتھ کی بنی چائے بڑے مزے سے پیتا ہے، اور اس کے جانے کا سن کر ایک دم اداس ہو جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد آوارہ گردی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے پہلی بار اپنے باپ سے اپنا آپ چھپاتا ہے۔ وہ شرارت سے کہہ رہے تھے، اور وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا، دھپ سے وہیں بیٹھ کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ انجان بنے۔ پلیز بابا سچ بتائیے نا۔ وہ بےتابی سے بولا، سچ یہ ہے کہ بیٹا جب میں نے شعا کو دیکھا تھا تو مجھے لگا تمہاری ممی کی بتائی ہوئی خصوصیات والی بہو میرے سامنے آ گئی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا میرے صاحبزادے نے میری مشکل آسان کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عائشہ بھابھی سے بات کی، وہ بہت خوش ہوئی، اور شعا کے پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے تمہاری سفارش بھی کی۔ کچھ دنوں تک وہ فائنل جواب دیں گے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ میرے لائق فائق بیٹے کو وہ لوگ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دھیرے سے بولا، دوست بھی کہتے اور چھپاتے بھی ہو۔ آئی ایم سوری، آپ بہت اچھے ہیں بابا۔ وہ شرمندگی سے بولا، آئی نو میری جان، ویسے تم اپنے اچھے سے بابا کے لیے چائے بنانے جا رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلا آیا، وہ بھی اس کے پیچھے وہیں آ گئے۔ پتہ ہے شعا کا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اسے چائے بہت اچھی بنانی آتی ہے۔ اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے اور اسے چائے نہ بنانی آتی تو میں کبھی بھی اسے اپنی بہو نہ بناتا۔ تمہاری بیوی کے لیے میری ڈیمانڈ یہی تھی کہ اسے کوکنگ زبردست آتی ہو۔ رحیم کے ہاتھوں کے بدمزہ کھانے کھا کر میں اکتا گیا ہوں۔ تو کیا آپ میری بیوی کو سارا دن کچن میں رکھیں گے؟ وہ ان سے لڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹا چائے بناتے ہوئے مستقبل کی زبردست پلاننگ کر رہے تھے۔ شعا آپ ہی ایک بات تو بتائیں۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب نیہا ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے اس کے پاس چلی آئی۔ پوچھو یار، اور یہ کیا ہے؟ اس نے وہ کتاب پکڑی۔ نیہا کے سلیبس کی نہیں تھی، بلکہ ہیومن پرسنالٹی سے متعلق کوئی کتاب تھی۔ اسی کی وجہ سے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ بک میری فرینڈ نے دی تھی مجھے پڑھنے کے لیے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ صبح آپ ہی کے پاس گئی تھی تو مجھے کچھ بتانے کی بجائے وہ اس بک کا ہی مذاق اڑانے لگی تھی۔ اب آپ میری ہیلپ کریں پلیز۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ شعا نے کتاب کا جائزہ لیا۔ اس کے کئی چیپٹرز تھے، کہیں ہاتھوں، کہیں آنکھوں، ہونٹوں، ناک، بالوں کی ساخت کے ذریعے انسانی شخصیت کا جائزہ لیا گیا تھا۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ دیکھیں، نیہا نے پہلا چیپٹر کھولا، وہ آنکھوں سے متعلق۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ غلافی، شعابی، منگولی کتابی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی اور بڑی آنکھوں کے بارے میں تو میں جانتی ہوں، اب آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ نیہا نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کون سا آنکھوں پر ریسرچ کی ہوئی تھی جو اسے بتاتی؟ مرتا کیا نہیں کرتا کہ مصداق۔ اس نے خود کو آمادہ کر کے آنکھوں کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا۔ آخر اس کی قابلیت کا سوال تھا۔ صبغا بھی اس دوران وہاں آ گئی تھی۔ اسے شرارت سوجی تو صبغا کو تنگ کرنے کے لیے چھوٹی اور منگول آنکھوں کو صبغا کی آنکھوں سے تشبیہ دی تھی۔ ہاں، جیسے تمہاری آنکھیں تو بڑی کتابی غلافی ہیں۔ حسب توقع وہ فوراً چڑھ کر بولی، اس میں شک ہے کیا؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ اترا کر بولی، اچھا آپ ہی یہ بولتی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں؟ اور آنکھیں بھلا کیسے بول سکتی ہیں؟ نیہا نے اگلے پوائنٹ کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ بولتی آنکھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کس کی آنکھوں کی مثال دے کر نیہا کو بولتی آنکھوں کے متعلق سمجھائے۔ صبغا اسے چپ دیکھ کر معنی خیزی سے بولی، جیسے حیدر مجتبیٰ کی آنکھیں ہیں۔ شعا گڑبڑا سی گئی، مجھے کیا پتا، میں نے کون سا اس کی آنکھوں پر ریسرچ کی تھی؟ یہ حیدر مجتبیٰ کون ہے؟ نیہا آنکھوں کو بھول کر اس پوائنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی نہیں، تم جاؤ، اگلے چیپٹر کے متعلق تمہیں شعا آپ ہی صبح بتائیں گی۔ صبغا نے اسے وہاں سے اٹھایا تو وہ منہ بسوڑتی وہاں سے اٹھ گئی۔ فضول مت بولا کرو صبغا، شعا نے اسے گھورا۔ اس میں کون سی فضول بات ہے؟ میں نے تو صرف بولتی آنکھوں کے متعلق کہا ہے۔ اب ہماری فیملی میں تو کسی کی بھی ایسی آنکھیں نہیں ہیں، سو میں نے حیدر مجتبیٰ کا نام لے لیا۔ مگر تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ پچھلے 10-12 دنوں میں جب سے ہم اسلام آباد سے آئے ہیں تم ہر روز کسی نہ کسی بات میں اس کا ذکر لے آتی ہو۔ تم اس سے ملی
تم اس سے ملی ہی کتنی دفعہ ہو جو بات بات پہ اس کا ذکر لے کر بیٹھتی ہو؟ صبغا سے الجھ پڑی۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میری مرضی، میں جسے چاہے یاد کروں۔ صبغا کا انداز چڑھانے والا تھا کہ اسے بے تحاشا غصہ آ گیا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، تمہارا دل جو کرتا ہے وہ کرو، بلکہ ایک تسبیح لے کر صبح شام اس کا نام لیا کرو۔ اس نے ہیئر برش زور سے پھینکا اور باہر نکل گئی۔ صبغا نے بغور اس کا انداز دیکھا اور بڑبڑائی، پرابلم کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی ہے۔ شعا جب سے واپس آئی تھی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پہ اسے غصہ آنے لگا تھا اور صبغا اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ شعا میری بات سنو۔ صبغا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس کی بے ظاہری عروج پر تھی۔ پھپھو کا فون آیا ہوا تھا ابھی۔ شعا سمجھ نہیں پائی کہ اس میں اتنی خاص بات کون سی ہے جو وہ اسے اتنے جوش سے اطلاع دے رہی ہے۔ پھپھو کا تو آج کل روز ہی فون آ رہا تھا۔ سلمان اور ماہین کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور پھپھو اپنی اکلوتی بہو کی پسند پوچھنے کے لیے تقریباً روز ہی فون کرتی تھی۔ وہ تو ماہین کو ساتھ لے کر اس کی پسند کی شاپنگ کروانا چاہتی تھی، مگر ماہین نے یہ کام انہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو کی چوائس بہت اچھی تھی اور ویسے بھی ماہین آج کل سب سے ناراض تھی۔ پڑھائی کے عاشق ماہین کے لیے منگنی نیری سردردی تھی۔ وہ تو صاف انکار ہی کر دیتی، مگر صبرینا چچی نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ پھپھو کے فون میں خاص بات میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہے، اور یہ جو تم اداس ہیروئن بنی پھرتی ہو نا، اسی کا حل ہے اس فون میں۔ صبغا کی بات پر وہ چونک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کے نام پر تم چڑھتی ہو گھر والے عمر بھر تمہیں اسی کے نام کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ شعا کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ صحیح طریقے سے سمجھا بتاؤ مجھے۔ اس نے ملتجی انداز میں صبغا سے کہا، سیدھے سادے انداز میں اس طرح ہے کہ حیدر مجتبیٰ کا پروپوزل آیا تمہارے لیے اور منظور ہونے کے 100% چانسز ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس بندے نے تم میں دیکھا کیا ہے۔ شعا کا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ وہ اس دھڑکن کے پاگل پن سے پریشان ہو اٹھی۔ اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت اور انوکھے رنگ بکھرے تھے کہ صبغا مبہوت سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ کاش حیدر مجتبیٰ آج یہاں ہوتا۔ صبغا کے کمنٹ پر وہ جھیپ سی گئی۔ پھپھو مجتبیٰ انکل کے گھر سے ہی فون کر رہی تھیں۔ میری انکل اور حیدر دونوں سے بات ہوئی ہے۔ انکل بتا رہے ہیں کہ ہمارے لاہور آنے کے بعد ان کے صاحبزادے کا دل اسلام آباد میں نہیں لگ رہا تھا، سو انہوں نے لاہور والی کو ہی مستقل لانے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹے بٹھائے ان کا سیدھا سادہ بیٹا آوارہ گردی میں مبتلا ہو گیا تھا، سو انہیں فوراً ایکشن لینا پڑا۔ میں نے کہا انکل فکر نہ کریں، ادھر کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ پھر حیدر بھائی سے بات ہوئی تھی، میں نے انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی کہ آخر ان کی پوری زندگی کا سوال ہے، مگر وہ تو خود ہی اپنی زندگی اور سکون کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں نے تو انہیں صاف بتا دیا کہ محترمہ خاصی بدمزاج اور نک چڑھی ہیں، اور تمہاری بد تہذیبی کا مظاہرہ تو وہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، مگر لگتا ہے ان کا سلسلہ مجنوں سے کہیں جا کے ملتا ہے۔ مجال ہے جو میری باتوں کا ان پر ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ بکواس کرنے کی؟ شعا کو غصہ آ گیا۔ اچھا، اور جو پچھلے 3 مہینوں سے جب سے میری روہیل سے منگنی ہوئی ہے، کچھ یاد کرو، تم بھی اسی قسم کی بکواس کر رہی ہو۔ میں نے تو صرف بدلہ لیا ہے۔ صبغا مزے سے اسے چڑھاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کی سوچیں ایک دم بھٹک گئی تھیں اور ان کا مرکز حیدر مجتبیٰ تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بغور دیکھا جس پر حیدر مجتبیٰ کا لمس ثبت تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے ابھی اس کا ہاتھ تھاما ہو، اور حسب توقع یہ پروپوزل قبول کر لیا گیا۔ شعا کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ کیا وہ اتنی لکی تھی کہ جس بندے کو اس نے ابھی سوچنا شروع کیا تھا، وہی قدرت نے اس کے نام لکھ دیا تھا؟ ماما اور پاپا دونوں ہی اسلام آباد کا چکر لگا کر آئے تھے تو بہت خوش تھے۔ حیدر انہیں بہت پسند آیا تھا۔ ماہین کو خوشی تھی کہ وہ اسلام آباد اکیلی نہیں جائے گی، اور سب سے زیادہ خوشی تو پھپھو کو تھی کہ دونوں ہی بھتیجیوں نے ان کے ہی پاس آنا تھا، اور صبغا کو اس بات سے خوشی تھی کہ دونوں سے ایک ساتھ جان چھوٹنے والی تھی۔ تمہیں واقعی ہمارے جانے کی خوشی ہوگی؟ شعا نے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ تو چند ثانیے شعا کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ جو رونا شروع ہوئی تو شعا بوکھلا گئی۔ یار کون سا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں؟ ابھی تو بہت عرصہ ہے، اسے چپ کرواتے ہوئے بولی۔ حالانکہ آنسو تو اسے بہانے چاہیے تھے کہ کچھ نہ کچھ فارمیلٹی تو ماہین نے بھی پوری کر لی تھی، یہ اور بات کہ رونا اسے کسی اور بات کا تھا، مگر مجال ہے جو شعا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا ہو۔ تم لوگ چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی؟ صبغا کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ راج کرنا اکیلی؟ شعا نے اسی کا کہا دہرایا تو اس نے شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ ویسے آج یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے۔ شعا متاثر نظر چلی آئی۔
تو کیا پہلے نہیں پتہ تھا؟ اور ویسے بھی میں کون سا تم لوگوں کے لیے رو رہی تھی؟ میں تو اپنے لیے دکھی تھی کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ صبغا نے پل بھر میں ہی اپنا انداز بدلا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی ماہین کا ایڈریس لیے اندر آئی تھی۔ تمہارے سسر صاحب کا فون ہے۔ اس نے اس طرز تخاطب پر ماہین کو گھورتے ہوئے فون پکڑا۔ دوسری طرف وہ اپنے اصلی شفیق انداز میں اس سے پوچھ رہے تھے، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ وہ ان سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی، مگر نئے رشتے کے احساس نے اسے زیادہ بولنے نہیں دیا۔ بھائی ایسے تو نہیں چلے گا، میں تو اتنی پلاننگ کر رکھی ہے کہ میں نے اور شعاع نے خوب دوستی کرنی اور حیدر کو تنگ کرنا ہے۔ وہ تو ابھی سے مجھ سے جیلس ہونے لگا ہے، اور ہماری بیٹی تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ ان کے نرم سے لہجے میں کہنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اور اب حیدر کی ہی طرح بابا کہو، ابھی سے بابا کہنے کی پریکٹس شروع کر دو۔ اس گھر میں آنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری پڑے گی، کیونکہ حیدر کی اور تمہاری لڑائیوں میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں ہی فیور کرنا ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے وہ اس کی جھجک کافی دور کر چکے تھے۔ ان کا انداز بے حد دوستانہ تھا۔ شعاع بیٹا، حیدر کی اور میری اس بات پر بہت لڑائی ہو رہی ہے کہ تمہارا انگیجمنٹ ڈریس کس کلر کا ہونا چاہیے۔ میں نے تو تمہیں ابھی تک صرف پنک کلر میں دیکھا ہے، اور وہ تم پر اتنا سوٹ کرتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا ڈریس پنک کلر میں ہونا چاہیے، جبکہ حیدر کا کہنا ہے کہ ڈریس آف وائٹ ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ بھلا، آف وائٹ کلر اس موقع پر اچھا لگتا ہے؟ نہ وہ میری مان رہا ہے نہ میں اس کی۔ اب فیصلہ تم پہ ہے، تم بتاؤ کون سے کلر میں ڈریس لیں۔ انہوں نے فیصلہ اس پہ چھوڑا، صرف اور صرف آف وائٹ۔ حیدر کی آواز پیچھے سے سنائی دی تو اسے یاد آیا جس دن وہ اکیلی واک پہ گئی تھی اور ان کی بیل بجائی تھی، اس دن اس نے آف وائٹ کلر پہنا ہوا تھا۔ میں تمہاری نہیں شعاع کی پسند پوچھ رہا ہوں۔ اسے ڈانٹ کر وہ دوبارہ شعاع کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا تم اپنی پسند بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ آپ ایسا کریں، آف وائٹ میں ہی لے لیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ بے ساختہ ٹھنکارے۔ یعنی تم اس کی پسند پہ راضی ہو؟ ان کے معائنہ خیزی سے کہنے پر شعاع ایک لمحے کو جھیپی، پھر اپنے ازلی اعتماد سے بولی، ساری زندگی اپنی ہی منوانی ہے تو اب تھوڑی سی ان کی مان کر انہیں بھی خوش کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اچھا خیال ہے، دل خوش کر دیا تم نے اس جواب سے، وہ مسرور سے بولے۔ پیچھے سے مسلسل حیدر کی آوازیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے شعاع سے کہا، اب تم ذرا اس سے بات کر لو، بہت تنگ کیا ہوا ہے اس نے۔ ریسیور اسے پکڑا کر وہ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ بابا آپ تو جائیں، اب آپ کے سامنے رومانس کرتا اچھا لگوں گا، وہ ناراضی سے بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم، اس کی آواز سن کر شعاع کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ اس سے بات نہیں کر پائے گی۔ اس نے بے اختیار کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا، اور ادھر حیدر سلام کے جواب میں مخصوص ٹون سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ ریسیور پٹک کر اٹھا تو اس کے بابا سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کی بہو کچھ زیادہ ہی مشرقی ہے، اس نے بھننا کر کہا۔ سچ؟ تمہاری ممی کے تراشے خاکے میں ایک یہ کوالٹی بھی تھی؟ انہیں حضرت مسرت ہوئی تھی۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیص تھی، لائٹ سا ملٹی کلرز میں موتیوں کا کام آدھی آستین اور قمیص کے سامنے تھا، اور ملٹی کلرز میں دوپٹہ تھا جو پورا کام سے بھرا ہوا تھا۔ ان ملٹی کلرز میں براؤن، پرپل اور گرین کلر نمایاں تھے۔ شعاع کو یہ ڈریس بے حد پسند آیا تھا، اور جب اسے رسم کے لیے لایا گیا تو مشتبہ انکل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حیدر اس کلر کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ بھائی یہ حور جنت سے بھٹک کر ہماری دنیا میں کیسے آ گئی؟ وہ مختلف کمنٹس دے کر اسے تنگ کرتے رہے تھے، اور حیدر کی طرف سے تو وہ جان بوجھ کر گریز کر رہی تھی۔ اس پر اس نے آتے ہی ایک ہی نظر ڈالی تھی، اور وہ ایک ہی نظر اسے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ اپنی بولتی آنکھوں سے بے شمار باتیں کرتا وہ بندہ اس کا تھا۔ اس احساس سے ہی اس کی دھڑکن ایب نارمل ہو رہی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ سر اور آنکھیں جھکائے بیٹھی رہی تھی، اتنا تو ماہین بھی نہیں شرما رہی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنے اور صبغا کے مشترکہ کمرے میں چینج کرنے چلی آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے میں اس کا حسن اتنا مکمل اور نمایاں لگ رہا تھا کہ وہ خود کو بڑے پیار سے دیکھتی رہی۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا چینج کرنے کو۔ وہ نہ جانے کب تک اپنے آپ میں گم رہتی اگر جو صبغا نہ آتی۔ وہ بہت عجلت میں تھی۔ یہ کیا بات ہے؟ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ باہر اتنے کام بکھرے ہوئے ہیں اور میں اکیلی ہلکان ہو رہی ہوں۔ جلدی سے چینج کرو اور میرے ساتھ ساتھ کچن میں چلو، کچھ ہیلپ کراؤ میری۔ ماہین سے توقع ہی فضول تھی۔ کیا میں؟ اسے گہرا صدمہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ صبغا یہ کہنے آئی ہے کہ ابھی چینج مت کرنا، حیدر بھائی آنے والے۔ ایسی سچویشن میں یہی ہوتا ہے۔ مگر صبغا نے تو حیران کر دیا تھا اسے۔ جی ہاں، تمہاری منگنی تھی، آج شادی نہیں۔ ابھی تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، سسرال نہیں جانا جو 2-3 ماہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہو گی۔ کیوں پروین؟
انجم کوثر کدھر ہے؟ اس نے روحانسی ہو کر ملازماؤں کے متعلق پوچھا۔ آگے پیچھے تو پوری فوج پائی جاتی ہے ان کی، مگر آج ہی سب کو غائب ہونا تھا اور اسے کچن میں جانا تھا۔ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو پیار سے دیکھا۔ کم پھیلاوا تو نہیں ہے گھر میں؟ وہ سب بیچاریاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ مہمان تو سارے ہی چلے گئے، بس اپنی فیملی والے ہی ہیں، اور سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ بڑی اماں، ماما اور چچی اور ان کے پاس ہی ہیں، اور سب اس وقت چائے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ اور گھر میں چائے یا تو تم اچھی بناتی ہو یا پھر چچی جان، وہ تو اس وقت وہاں سے اٹھ نہیں سکتی، اس لیے تم جلدی سے چینج کرو اور کچن میں آؤ۔ اسے تفصیل بتا کر وہ جو چیز لینے کمرے میں آئی تھی وہ لے کر باہر نکل گئی۔ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، وہ جاتے جاتے کہنا نہیں بھولی تھی۔ شعا بیزار سی چینج کرنے کے لیے اٹھی۔ بن گئی چائے؟ ہاں بن گئی، ڈال رہی ہوں کپوں میں۔ یہ چھوڑو، تم پروین ڈال لیتی ہے۔ اسے منع کر کے وہ پروین سے بولی تھی، تم یہ چائے لاؤنج میں دے آؤ، اور شعا تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے گیٹ کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ تمہارے کچھ احسان ہیں مجھ پر، اور تمہیں پتہ ہے میں کوئی بھی احسان اپنے سر نہیں رکھتی، وہی ادا کرنے جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی، مگر اس سے پہلے کہ صبغا اسے کوئی جواب دیتی وہ دونوں گیٹ سے باہر آ چکی تھی۔ صبغا سامنے کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی کا فرنٹ والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہہ کر دوسری سیٹ پر بیٹھے بندے سے بولی، خیال رکھیے گا، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شعا کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی تو صبغا بھی اندر چلی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اب اس کے قریب بیٹھی وہ سخت پزل ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلے 20 منٹ سے وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ شعا کو اس کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یار تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے ہی لگتی ہو؟ 25 منٹ بعد شعا نے بالآخر اسے کہتے ہوئے سنا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کی تعریف کی گئی ہے یا میرا خیال ہے مجھے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ میرا دل اب گھر واپس جانے کو بالکل نہیں کر رہا، بلکہ دل چاہ رہا ہے گاڑی کا رخ سیدھا اسلام آباد کی طرف کر دوں۔ انداز میں قدرے بے بسی تھی۔ شعا نے بے ساختہ دھیل کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، صرف کہہ رہا ہوں، کروں گا نہیں۔ آخر کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ شعا کو کچھ تسلی ہوئی۔ آئی تھنک آف وائٹ سے زیادہ تم پر بلیک کلر سوٹ کرتا ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کمنٹ دیا۔ ہرگز نہیں، میں شادی پر بلیک لہنگا نہیں پہنوں گی۔ اس کی بے سروپا باتوں پر وہ چڑھ کر بولی۔ تو پھر کون سا کلر پہنو گی؟ لہجے میں اشتیاق تھا۔ آپ کو اور کوئی بات نہیں آتی؟ وہ جھیپ گئی۔ یار میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھا سا اس موقع کی مناسبت سے ڈائلاگ بول سکوں، لیکن ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا اس وقت۔ وہ بیچارگی سے بولا۔ ارے ہاں، یاد آیا، ایک شعر یاد آ رہا ہے ذہن میں، پتہ نہیں کیا تھا۔ تم مقابل بھی ہو، ہم کلام بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ ہر تم سے بات کروں۔ مجھے شعر سمجھ میں نہیں آتے، شعا بے بسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیا کروں گا۔ شعا میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا بولنا ہے یا کیا نہیں۔ ایک دم گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ ہے تمہارے آنے سے مجھے اسلام آباد جیسا خوبصورت اور پرسکون شہر دنیا کا سب سے برا اور بدصورت لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ دنیا میں اگر کہیں خوبصورتی ہے تو وہ صرف لاہور میں ہے، کیونکہ وہاں شعا نام کی ایک لڑکی رہتی ہے جو صرف چند بار ملنے سے ہی میرے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ میرے لیے سب کچھ بدلنے لگا ہے۔ شعا اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان چند لمحوں میں چھپی وہ بے تحاشا باتیں جو وہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ ساری باتیں بولتی آنکھوں سے چھلک رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پاگل کر دینے والی تھی اور وہ پاگل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ سادہ سے انداز میں اس سے بہت سی باتیں کہہ رہا تھا اور وہ گلابی چہرہ لیے اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سرخ گلابوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ اس کے لیے ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہے۔ وہ بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی، مگر حیدر مشتبہ کی شدتوں نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ اسے اس کے ساتھ رہنا بہت دشوار لگ رہا تھا، تبھی وہ واپسی کے لیے اس سے اصرار کرنے لگی تھی۔ حیدر کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ اس نے گاڑی سے اترنے سے پہلے شعا نے اس بوکے میں سے سب سے خوبصورت پھول نکالا اور اس کے طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ اس بندے کے لیے ہے جس کی ہر بات مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے وہ اچھی نہ بھی ہو۔ حیدر نے پھول لے کر دلچسپی سے اسے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ سنو، وہ پلٹی، میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد دوبارہ سے خوبصورت لگنے لگے۔ کب آ رہی ہو وہاں؟ جب آپ لینے آ جائیں گے، وہ کہہ کر مسرور سی آگے بڑھ گئی۔ قدرت نے اس کے دامن میں گلاب ہی گلاب جو بھر دیے تھے۔ تو یہ تھا یہ بہت ہی پیارا خوبصورت سا ناول۔ مجھے تو اس کی سٹوری بہت اچھی لگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔
اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ میں جو ناول پڑھ رہی ہوں وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئے ناول کے ساتھ۔